السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع جو ہماری شیرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام۔ یہ ہم سب کی فرمائش ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی کھانا رکھا جائے تو وہ گرما گرم ہو اور ہم اسے مزے کے ساتھ کھائیں۔ یقینی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھنڈا کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا، کھانا کھانا ہے تو گرم گرم کھانا چاہیے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ گرم کھانا ہمارے لیے کیسا ہے؟ اور دین اسلام جو زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہماری زندگی میں آنے والے تمام معاملات کے بارے میں ہمیں آگاہی فراہم کرتا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ ان چیزوں پر چل کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جن چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بے حد سادہ تھی، انہوں نے پرسکون اور سادہ زندگی گزاری ہے اور اسی کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کو شوق سے کھایا کرتے تھے، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رزق کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے رزق میں برکت بھی رہتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رزق میں بے برکتی دکھائی دیتی ہے، ہمارا جو رزق ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اسے بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ایک مجموعے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانے کا ایک پیالہ لایا گیا جس سے بھاپ اڑ رہی تھی، یعنی کہ کھانا بہت زیادہ گرم تھا۔ اس پر آپ نے مجموعے میں موجود تمام لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگ کھانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے انہیں منع کیا کہ گرم گرم کھانا نہیں کھایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو کھانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرم کھانے سے منع فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو، کیونکہ ٹھنڈے کھانے میں برکت ہے اور گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے حضرت اسماء سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا جاتا تو آپ اس وقت تک ڈھانپ کر رکھتے تھے جب تک جوش نہ ختم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرد کھانا کھانے سے عظیم برکت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمیں گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور جب گرم کھانا آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ریسٹورنٹس میں لایا جاتا ہے تو ان کے اندر سے بہت زیادہ دھواں نکل رہا ہوتا ہے اور آواز آ رہی ہوتی ہے، یعنی اس وقت کھانا جوش میں ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایسا کھانا دیکھتے تھے تو اسے ڈھانپ کر رکھ دیتے تھے، اور جب تک اس کا جوش ختم نہیں ہو جاتا تھا اسے کھایا نہیں کرتے تھے۔ اس سے ہمیں ایک یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان کے رزق میں برکت کس طرح سے آتی ہے۔ عظیم برکت سرد کھانا کھانے میں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سرد کھانا ہی کھائیں۔ ہم خود کو جسمانی طور پر تر و تازہ اور فٹ رکھنے کے لیے دن رات جتن کرتے رہتے ہیں، اچھے نتائج کے لیے ہم متوازن خوراک کھاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، لیکن اس سارے عمل میں ہماری تمام تر توجہات ان باتوں پر ہوتی ہے جو کرنے کی نہیں ہوتی، یعنی کہ بہت ہی کم لوگ اس طرف دھیان دیتے ہیں کہ اس طرح کر کے بھی انسان اچھی صحت حاصل کر سکتا ہے۔ جب انسان ایسا نہیں کرتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم نے متوازن خوراک کھائی، ورزش بھی کی اور ماہرین کے مشوروں پر بھی عمل کیا، مگر اس کے باوجود ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اچھی صحت کے لیے ان باتوں پر ضروری توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد سونے سے اجتناب کریں، یعنی کہ کھانا دوپہر کا ہو یا رات کا ہو، سونے سے اجتناب کرنا چاہیے۔
طبی ماہرین دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سونے کو مفید قرار دیتے ہیں، لیکن بات غلط نہیں، مگر دوپہر کے کھانے اور دن کے درمیان وقفہ بہت ہی ضروری ہے۔ بات اگر رات کے کھانے کی ہے تو کھانا کھا کر فوراً آہستہ ہو جانا، بستر پر لیٹ جانا بیماریوں کو دعوت دیتا ہے، اور اسی طرح کرنے کی وجہ سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں انسان نے جو کچھ کھایا ہوتا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا، اور سونے کی وجہ سے اس کا معدہ کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو چائے بھی نہیں پینی چاہیے، یعنی کہ کھانے کے بعد چائے پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کھانا کھانے کے بعد ایک کپ چائے پینے کو بہت اچھی عادت سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی عادت بھی ہے، لیکن صحت کے لحاظ سے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ دراصل چائے میں ایک ایسا عنصر موجود ہوتا ہے جو جسم میں آئرن جذب کرنے کی صلاحیت کو انتہائی کم کر دیتا ہے۔ جب ہم کھانا کھا کر چائے پیتے ہیں تو چائے کی وجہ سے ہماری خوراک میں شامل آئرن جسم میں جذب نہیں ہوتا اور ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پانی کے حوالے سے بات کی جائے تو انسان کو ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے۔ گرم موسم میں ٹھنڈا پانی سبھی کو اچھا لگتا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی ہم میں سے اکثر لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنی صحت کا خیال ہے اور اگر آپ کسی بھی طرح کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی کا استعمال فوری طور پر ترک کر دیں، اور اس کی جگہ آپ سادہ پانی پی سکتے ہیں، اور اس سے آپ صحت مند بھی رہیں گے۔ اور کھانے کے بعد انسان کو پھل بھی نہیں کھانا چاہیے۔ پھل کے بہت سے فوائد ہیں اور ان کی اہمیت اور افادیت کا کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ کھانا کھانے کے بعد پھلوں کا استعمال لازمی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پھل کھانے سے آپ کی صحت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ کھانے کے بعد کھایا جانے والا پھل ہمارے عمل کو، جو ہمارا ہاضمہ سسٹم ہے، اس کو سست کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے تمباکو نوشی سے بھی مکمل طور پر انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ سگریٹ ویسے بھی صحت کے لیے تباہ کن ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے کئی جان لیوا بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ اگر کھانے کے بعد اس کا استعمال کیا جائے گا تو اس کے کئی خوفناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ حالیہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ کھانے کے بعد سگریٹ نوشی میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں السر کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کے عادی ہیں تو فوراً اس عادت کو ترک کر دیں۔ اسی طرح سے کھانے کے بعد نہانا بھی نہیں چاہیے، یہ عادت بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد نہانے کی عادت نظام ہاضمہ کو سست کر دیتی ہے۔ دراصل کھانے کو ہضم کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس توانائی کا انحصار ہمارے دوران خون پر ہوتا ہے۔ جب ہم نہاتے ہیں تو ہمارے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، جس سے خون کا دورانیہ متاثر ہوتا ہے اور جسم کو وہ توانائی نہیں مل پاتی جو خوراک کو ہضم کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے نہا لیں۔ کھانا کھانے کے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کے بعد انسان کو نہانا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی بھی ضروری کرنی چاہیے۔ نظام ہاضمہ اور فٹنس دونوں کے لیے کھانے کے بعد سیر کرنا فائدہ مند ہے۔ خاص طور پر رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کیجیے، لیکن کھانا کھانے کے فوراً بعد ٹہلنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پیدل چلنا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کیجیے، اس کے بعد چہل قدمی کیجیے۔ اس سے ایک طرف آپ کا کھانا بھی ہضم ہو جائے گا اور دوسرا آپ کو رات کی نیند بھی بہت اچھی آئے گی اور آپ پرسکون نیند سو سکیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی چند فائدہ مند باتیں جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں، جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت، اپنے میزبان قادر بخش کلوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔